ٹرمپ کی حالیہ دھمکی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے زیادہ دوبارہ مکمل جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل بھی ممکنہ طور پر آئندہ حملوں میں شمولیت کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کی جنگ میں ایک ایسے اہم موڑ کے قریب آ گئے ہیں جہاں انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور امریکی اور اسرائیلی حکام کے مطابق اب ان کے پاس صرف دو ممکنہ راستے باقی ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ 10 دن کی نئی جنگ بندی کی کوشش کی جائے تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولا جا سکے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر بڑا فوجی حملہ کیا جائے تاکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ ٹرمپ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن حکام کا ماننا ہے کہ اگلے چند دن طے کریں گے کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا، کیونکہ یہ طویل اور غیر فیصلہ کن جنگ اب زیادہ دیر تک جاری رہنے کی گنجائش نہیں رکھتی۔ اس ساری صورتحال میں مذاکرات کی کوششوں سے براہ راست آگاہ دو سورسز کا کہنا ہے کہ قطر، مصر، پاکستان اور خطے کے دیگر ثالثوں نے امریکہ اور ایران کو 10 روزہ جنگ بندی کی ایک تجویز پیش کی ہے، اور امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اس تجویز پر غور کر رہی ہے، اور انہوں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جو ان سفارتی کوششوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تاہم امریکہ اس امکان کی بھی تیاریاں کر رہا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو سکتے ہیں، اور گزشتہ چند دنوں میں امریکی فوج نے درجنوں لڑاکا طیارے اور ری فیولنگ طیارے خطے میں بھیجے ہیں تاکہ بڑے فوجی آپریشن کی صورت میں ضروری تیاری مکمل ہو، جبکہ اسرائیلی سورسز کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج ہائی الرٹ پر ہے اور آئندہ چند دنوں میں جنگ کو ایک مکمل اور مربوط فوجی مہم میں تبدیل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایسے میں مجموعی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی مسلسل 10 راتوں کی بمباری بھی ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز پر اپنی گرفت چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے ٹرمپ اس جنگ میں مزید گہرائی تک شامل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ جیت لی گئی ہے۔ تازہ جھڑپوں میں کم از کم 3 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ جنگ بندی کی نئی تجویز کے تحت لڑائی روک دی جائے گی۔ اسٹریٹ آف ہرمز کی دونوں بحری گزرگاہیں دوبارہ کھول دی جائیں گی، اور امریکہ اور ایران کو اپنے کمزور پڑتے ہوئے مفاہمتی معاہدے کو بچانے کا موقع مل جائے گا۔ ایک علاقائی سورس کے مطابق ہم نے امریکہ اور ایران سے کہا ہے کہ ہم کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک وقفے کی تجویز پیش کرتے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ نہ ہی ٹرمپ نے اور نہ ہی ایران نے اس تجویز کو قبول کیا ہے، اور دونوں فریق جنگ بندی پر آمادہ ہونے سے پہلے مزید حملوں کے ذریعے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایکزیوس کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ علاقائی سورسز کے مطابق ثالث ایک نئے پروپوزل کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر 11 جولائی کو عمان کے شہر مسقط میں عمان، ایران اور قطر کے درمیان بات چیت ہوئی تھی۔ اس بات چیت کے موقع پر امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ عوامی طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلا رکھنے کا اعلان کرے، تاہم یہ مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کر دیے، جس کے بعد امریکہ نے بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا جو اب تک جاری ہے۔ اس نئے پروپوزل کے تحت اسٹریٹ آف ہرمز کی دونوں بحری گزرگاہیں مکمل طور پر کھول دی جائیں گی، یعنی جنوبی راستہ جو عمانی پانیوں سے گزرتا ہے وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ایرانی حملے نہیں کیے جائیں گے، اور شمالی راستہ جو ایرانی پانیوں سے گزرتا ہے اس راستے پر امریکی ناکہ بندی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس 10 روزہ جنگ بندی کے دوران امریکہ اور ایران اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کے قواعد و ضوابط پر ایک طویل مدتی معاہدے کے لیے مذاکرات کریں گے۔ ایک علاقائی سورس کے مطابق ایک تجویز یہ ہے کہ ایران کو بحری سلامتی، ماحولیاتی تحفظ اور دیگر خدمات کے بدلے مناسب سروس فیس وصول کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس سورس نے اس حوالے سے اسٹریٹ آف ملاکا کی مثال دی، جہاں ملائیشیا، انڈونیشیا اور سنگاپور جہازوں سے گزرنے کی فیس لینے کے بجائے مخصوص خدمات کے بدلے میں فیس وصول کرتے ہیں۔ ایک اور تجویز یہ ہے کہ یہ فیس ایک مشترکہ فنڈ میں جمع کی جائے، جس کا انتظام انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے ساتھ کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق اس ثالثی عمل میں شامل حکام میں قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی، قطری نمائندے علی السوادی، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اور عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی شامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک علاقائی سورس کے مطابق ہفتے کے روز جنگ بندی کی کوششوں میں پیش رفت ہو رہی تھی، لیکن اردن میں ایران کے ایک میزائل حملے میں کم از کم 2 امریکی فوجی ہلاک ہونے کے بعد امریکہ نے اس عمل سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مذاکرات اب بھی جاری ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے ابھی ایران کے خلاف جوابی کارروائیاں مکمل نہیں کی ہیں، وہ جاری ہیں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ کی توجہ اس بات پر ہے کہ ایران کو مفاہمتی معاہدے کی خلاف ورزیوں اور اسٹریٹ آف ہرمز میں ہونے والی مسلسل کارروائیوں کی قیمت چکانی پڑے۔ امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ حالیہ دنوں میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی ایران سے حساب لیں گے، اور یہ سخت حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک صدر ٹرمپ خود انہیں روکنے کا
फैसला नहीं करते। ये वाज़ेह नहीं है कि सदर ट्रंप को जंग बंदी के इस मंसूबे से मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया है या नहीं, या फिर ट्रंप किसी मुस्तकिल हल के वाज़ेह रास्ते के बगैर एक और आर्जी जंग बंदी कबूल करेंगे या नहीं। एक इलाकाई सोर्स के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लेने के लिए मुमकिन है कि अमरीका ईरान पर मजीद कई दिन तक बमबारी जारी रखे और इसके बाद ही जंग बंदी की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर किया जाए। एक इलाकाई सोर्स ने मजीद कहा कि हम एक ऐसा हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो देर पा हो। ईरान अपनी शराइत मुसल्लत नहीं कर सकता, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता।